اقتباس الانبار ایک کتاب ہے، آج سے تقریباً 300 سال پہلے عربی میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کے فارسی میں، اردو میں کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ تو اقتباس الانبار کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، مگر اب یہ واقعہ بازو والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ غوث پاک کے غلاموں کے واسطے ہے۔ بازو والا غوث پاک کو زمین کے اوپر رہ کر نہیں سمجھا تو زمین کے اندر جانے کے بعد کیا سمجھے گا؟ کیونکہ یہ بات قبر کی ہے تو سرکار غوث پاک کے تعلق سے آتا ہے۔ جب سرکار غوث پاک پردہ فرمائے انتقال ہوا تو آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لیٹا دیا گیا، قبر شریف کو بند کر دیا گیا اور فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے ہیں من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرے غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں بلکہ قبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ قطب ربانی ہے، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کر کہنے لگے السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر جیلانی آپ پر سلام ہو۔ تو سرکار غوث پاک نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے بولے من ربو کا۔ تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تو وہ بولے عبد القادر جیلانی آپ کا کیا سوال ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب کو تم نے مشورہ دیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا جو تو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ تم نے رب کو مشورہ کیسے دیا؟ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم ہے نا، تم اتنی بڑی بات کیسے بولے؟ پھر دوسرا سوال پوچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا کہ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ تو محبوب خدا ہیں، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہیں، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا تھا تو وہاں ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو سارے فرشتے تھے، تو آپ سب سے پوچھو۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ سب کو جمع کرو۔ جب انہوں نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی اور وہاں جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو۔ تو فرشتے پریشان ہو گئے، پھر غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عرضی ہار گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے اور کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر جیلانی کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو سرکار غوث پاک کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سناتے ہیں، کہتے ہیں سنو فرشتوں، رب کے حکم سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن میری تم سے ایک شرط ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر اور قیامت تک جب کبھی قبر میں میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا اب تم رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ ان کے مریدوں کے ساتھ قبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ بات سمجھو مسلمانوں، اولیاء کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اولیاء اللہ کا مقام بلند، ان کے رتبے بلند، ان کے درجات بلند،
और तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन गौस पाक किसी इंसान के दोस्त का नाम नहीं, फरिश्ते के दोस्त का नाम नहीं, गौसे आज़म खुदा के दोस्त का नाम है। इसलिए मेरे गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि सूबे क़यामत तक कादरी सिलसिले में जो भी मुरीद हुआ, तो गौस पाक फरमाते हैं तो वो मेरे हाथ पर मुरीद हुआ, उसने मुझसे बैत ली, वो मेरा मुरीद है। और फिर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर कोई तुम्हें पीर ना मिले, कोई तुम्हें कामिल ना मिले, अल्लाह वाला ना मिले, परेशान ना होना, दिल में इरादा कर लो कि तुम मेरे मुरीद हो, तो क़यामत तक के लिए तुम्हें ये खुशखबरी है, तुम मेरे ही मुरीद रहोगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरा वाक़या आपने अच्छे से सुना होगा, आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको दिल से एक लाइक करना है और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। अच्छी बातें फैलाना सदका जारिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सिर्फ 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, बाकी वीडियो अपने आप आगे चला जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कोई भी आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और प्यारे दोस्तों, हम आपकी खिदमत में रोज़ की एक वीडियो शाम 8 बजे लेकर हाजिर होते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ की एक वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और प्यारे दोस्तों, अभी कहीं जाइएगा मत, हमने आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो लगा रखी हैं गौसे पाक की करामात की, तो आप लोग इन वीडियो को देखें और समझें। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।